بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شہداء اسلام اور عظمت صحابہ، آج کے اس بابرکت اجلاس کے لیے اس موضوع کا پہلے سے اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس حقیر بندے کی مدد فرمائے اور اس موضوع پر کچھ دیر کام کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود بخار کی حالت میں بس آپ تمام حضرات کی محبت میں اللہ کا نام لے کر آپ کا یہ کمزور بھائی آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ چاہے تو کمزور کو طاقتور بنا دیں اور بیماری میں بھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ منتخب افراد ہیں اور صحابہ کی جماعت اللہ کی طرف سے وہ چنی ہوئی جماعت ہے جس کا خود باری تعالی نے انتخاب فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ ایک بہت بڑے درجے کے مشہور صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، کیونکہ ان حضرات کے سامنے ہی ایسے شرپسند لوگ پیدا ہو گئے تھے جو صحابہ کرام کو بدنام کرنے لگے تھے، ان کی کردار کشی کرنے لگے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا تو
تو انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اتفاق سے جمع ہو جانے والے لوگ نہیں ہیں. اختارهم اللہ تعالی لصحبت نبی، اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے. وَلِتَبْلِيغِ دِينِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس لیے چنا کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھی بنے اور اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچائے. أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، دنیا میں جتنے انسان ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد، ان میں یہ صحابہ کرام سب سے اچھے دل والے لوگ. انسان کی حیثیت اللہ کے یہاں اس کے دل سے متعین ہوتی ہے کہ دل کا کیا حال ہے. دیکھیں، ایک ہی چیک بک سے چند چیک نکالے گئے. ایک میں رقم 10 روپے لکھی، ایک میں 10,000، ایک میں 10 لاکھ، ایک میں 10 کروڑ. کانٹے پر رکھ کر دیکھ لیجیے، ہر چیک کا وزن ایک ہی جیسا. اعلیٰ ترین معیاروں سے ناپ کر دیکھ لیجیے، سب کی لمبائی سب کی چوڑائی برابر. بینک کا نام سب میں ایک ہی لکھا ہوا ہے، دینے والے کی سائن بھی ایک ہی ہے، لیکن کیا ہر چیک کی ویلیو بھی ایک ہے؟ کتنا فرق ہے؟ 10 روپے کا چیک اور 10 کروڑ روپے کا چیک. یہ فرق کہاں سے؟ وہ جو رقم لکھی ہوئی ہے اس رقم کے ذریعے فرق ہے. تمام انسانوں کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، 2 آنکھیں ہوتی ہیں. میٹھی میٹھی باتیں بھی کر لیتے ہیں لوگ، بلکہ بسا اوقات جو بہت اچھے نہیں ہوتے وہ زیادہ میٹھی باتیں کر لیتے ہیں. جن کو کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ زیادہ بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں. کرنے والا تو ڈرتا ہے، اتنا ہی کہوں جتنا کر سکوں. اور جسے کچھ نہیں کرنا، اس وقت تو ہمارا ملک دنیا میں 1 نمبر پر ہے کچھ نہ کرنے والوں کے وعدوں کے سلسلے. کتنی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں لوگ، اور کچھ وقت کے لیے سننے والے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. اللہ کرے بار بار دھوکہ نہ کھائیں، ایک ہی مرتبے کے دھوکے سے سیکھ جائیں. لیکن انسان کی قدر و قیمت متعین ہوتی ہے اس کے دل کی بنیاد پر. جس کا دل اچھا ہوتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کا کردار بلند ہوتا ہے، وہ دشمنوں کو بھی گلے لگاتا ہے، وہ گرے پڑے انسانوں کو نیچے سے اوپر اٹھاتا ہے، زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور جس کا دل اچھا نہیں ہوتا وہ متکبر ہوتا ہے، وہ خود غرض ہوتا ہے، وہ مفاد پرست ہوتا ہے، وہ اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، اسے اپنے فائدے کی فکر ہوتی ہے، چاہے کسی کے پیٹ پر لات مارنی پڑے یا کسی لاش پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کرنا پڑے. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں.
اسی دنیا میں جس دنیا میں ہم آپ رہتے ہیں. دل کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی جسدکم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. دیکھو تمہارے جسم میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کا سائز بہت بڑا نہیں ہے. تمہارا ہاتھ بھی اس سے بڑا ہے، تمہارا پیر بھی اس سے بڑا ہے، تمہارا سر بھی اس سے بڑا ہے، تمہارا پیٹ بھی اس سے بڑا ہے، تمہارے پھیپڑے بھی اس سے بڑے ہیں، تمہاری آنتیں بھی اس سے بڑی ہیں. چھوٹا سا ہے، اس میں کوئی ہڈی بھی نہیں ہے. دو جگہ اللہ نے ہڈی نہیں بنائی ہے، دل میں زبان میں. اللہ چاہتے ہیں دل بھی نرم ہو، زبان بھی نرم ہو. ہڈی کے ذریعے سختی آتی ہے نا، اللہ دونوں کو نرم رکھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن وہ اچھا ہو تو پورا جسم اچھا ہوتا ہے، پوری زندگی اچھی ہوتی ہے. اس زندگی سے نکلنے والے سارے اعمال اچھے ہوتے ہیں. وہ برا ہو تو پوری زندگی بری ہوتی ہے. حضرات صحابہ کرام کو صحبت ملی تھی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو کیفیات تھی ان کا عکس پڑا تھا حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں. صحبت سے دل کیسے بدلتا ہے، اس پر مجھ کو قریب کا ایک واقعہ یاد آیا. ماضی قریب میں ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم المرتبت عالمی شخصیات عطا فرمائی اور جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت اور اشاعت کا بے مثال کام لیا، ان میں ایک بہت نمایاں نام ہے مجدد ملت، حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ برکتہ. دیکھیں ایک اصول یاد ہے، جس کو دین سے دشمنی ہوگی اسے ہمیشہ دین کے سچے خادموں سے دشمنی ہوگی. دین کے سچے خادموں سے دشمنی اصل میں دین سے دشمنی کی علامت ہے. جن لوگوں کو ابتدائی دور میں دین سے دشمنی تھی وہ حضرت ابو بکر کے دشمن تھے، حضرت عمر کے دشمن تھے، حضرت عثمان کے دشمن تھے، اور محبت کی آڑ میں حضرت علی اور اہل بیت کے دشمن تھے، صحابہ کرام کے دشمن تھے. اس زمانے میں بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جن کو اللہ کے دین سے دشمنی ہے وہ اللہ کے دین کے خادموں کو اپنا دشمن کہتے اور ان کو بدنام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جن نیک اور مقبول بندوں سے دین کی اشاعت اور حفاظت کا غیر معمولی کام لیا. ان میں بہت نمایاں، بہت ممتاز نام ہیں جن کے ذریعے بلا مبالغہ سینکڑوں عبقری علماء کی تربیت ہے. عجیب و غریب مقام اللہ تعالیٰ نے اصلاح و تجدید کے سلسلے میں حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کو عطا فرمایا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، لکھنؤ میں رہتے تھے، جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے اسے اپنے عیوب نظر آتے ہیں. اور یہ اصلاح کا پہلا قدم ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آنے لگے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اپنے مکتوبات.
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات بھی اسلام میں رشد و ہدایت اور اصلاح اور تبلیغ کے میدان میں اور اصلاحی اور تبلیغی اور ہدایت کے ادب میں ان مکتوبات کا اپنا ایک مقام ہے۔ ان میں سے ایک مکتوب میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب کسی کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے دید قصور نصیب فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو اپنی کمیاں خود نظر آنے لگتی ہیں۔ اب سوچیں اگر بیمار اپنے کو بیمار ہی نہ سمجھے تو اس کا کون علاج کر سکتا؟ ڈاکٹر صاحب اس کے پاس آئیں اور کہیں کہ میں آپ کو دوا دینا چاہتا ہوں، کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہیں اور جائیں، میں تو بالکل صحت مند ہوں، میں تو بالکل تندرست ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسے مریض کا علاج کر سکتا ہے؟ آدھا علاج تو یہ ہے کہ مریض اپنے کو مریض سمجھے اور وہ مانے کہ واقعی میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں، میں آپ کی بتلائی ہوئی دوا استعمال کروں گا۔ یہ حال روحانیت کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سچی طلب عطا فرما دیتے ہیں اور کسی کے ساتھ رحمت کا اور محبت کا معاملہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ اس پر اس کی کمیوں کو کھولتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، لکھنؤ میں رہتے تھے، انہوں نے حضرت کو خط لکھا تھانہ بھون کہ حضرت مجھے بے موقع غصہ آ جاتا ہے، اور جس کو بے موقع غصہ آتا ہے اس کی کتنی بے عزتی ہوتی ہے، کتنی رسوائی ہوتی ہے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، اس کے گھر والے بھی اس کے سلسلے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، چاہے کچھ نہ کہیں، اس کی بیوی کی بھی، اس کے بچوں کی بھی اس کے سلسلے میں اچھی رائے نہیں ہوتی، کہ ابا تو بس زبردستی بڑبڑاتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ حضرت مجھے بے موقع غصہ آ جاتا ہے، بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے میں چاہتا ہوں میری اس بیماری کا علاج ہو جائے، آپ کوئی دعا تحریر فرمائیں، کوئی طریقہ بتلائیں کہ میں اپنی کیسے اصلاح کروں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خط کا جواب دیا، خط کے ذریعے، اور لکھا کہ آپ کے شہر لکھنؤ میں فلاں حکیم صاحب جو میرے خلیفہ، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے وہاں بیٹھنے کی اجازت لے لیں۔ حکیم صاحب تو مریضوں کی نبض دیکھیں گے، ان کے حالات سنیں گے، ان کے لیے نسخہ لکھیں گے، آپ ان سے بات چیت نہ کریں، آپ ان کو بالکل ڈسٹرب نہ کریں، بس خاموش ان کے پاس جا کر روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھا کریں اور چلے آئے، پھر 15 دن کے بعد مجھے لکھیے گا کہ کیا حال ہے۔ یہ حکیم صاحب کے پاس گئے کہ حضرت کا یہ خط آیا ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کا حکم ملا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آ جائے گا اور بیٹھ جائیں۔ حکیم صاحب نے کہا اچھی بات ہے، بیٹھ جائے۔ 15 دن وہ روزانہ جاتے، آدھا گھنٹہ بیٹھتے اور چلے آتے، کوئی بات چیت نہیں۔ ماشاءاللہ مزاج بدل گیا، وہ جو بے موقع غصہ آتا تھا وہ بند ہو گیا۔ دیکھیں جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ آنا بری بات نہیں ہے، بے موقع غصہ آنا بری بات ہے، غصہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کو آپس میں ایک دوسرے پر غصہ نہیں آتا، لیکن جب یہ کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے دیکھتے ہیں، اور پھر اس شخص کو اس انکار پر اصرار ہوتا ہے تو ان کو غصہ آتا ہے، وہاں غصہ آنا بھی چاہیے۔ تو ان صاحب نے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا کہ حضرت الحمدللہ میرا علاج تو ہو گیا، لیکن ایک نئی فکر پیدا ہو گئی کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا یہ ہوا کیا۔ میں نے تو حکیم صاحب کو بتلایا بھی نہیں تھا کہ میں آپ کے پاس کیوں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ آپ اجازت دے دیں، حضرت کا خط آیا ہے میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں بس۔
یہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی نہ ظاہر کیا ہو کہ حضرت کا خطا ہے، اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی دیر آگے بیٹھ جایا کروں، میں نے تو ان کو کچھ بتلایا بھی نہیں، انہوں نے مجھ سے کوئی گفتگو بھی نہیں کی، کوئی نصیحت بھی نہیں کی، کچھ کہا بھی نہیں، تو صرف ان کے پاس بیٹھنے سے میرے دل کی حالت کیسے بدل گئی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہی تو صحبت کی تاثیر ہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو حلم کی صفت پیدا کی ہے وہ قریب بیٹھنے کی وجہ سے آپ میں منتقل ہو گئی۔ کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو کیا جا کر اطلاع کرتے ہیں اے سی کو میں بھی آیا ہوں، ذرا میرا بھی خیال کرنا؟ اور سردی کے زمانے میں اگر کہیں ہیٹر چل رہا ہے اور ہم جا کر بیٹھتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ذرا ہمارا بھی خیال رکھنا، تھوڑی سی گرمی ادھر بھی، کچھ نہیں کہتے نا، لیکن اس گرم ماحول میں بیٹھتے ہیں تو گرمی لگتی ہے، ٹھنڈے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو سردی لگتی ہے۔ چولہے کے اوپر پانی رکھتے ہیں تو آگ ڈائریکٹ پانی سے تو نہیں لگتی، آگ تو برتن میں لگ رہی ہوتی ہے، لیکن پانی کھولنے لگتا ہے، یہ آگ کی صحبت کا اثر ہے۔ اور دودھ میں پاؤڈر ڈال کر کے فریزر میں رکھتے ہیں تو آئس کریم بن جاتا ہے، جم جاتا ہے، یہ اس کی صحبت کا اثر ہے۔ جس کی صحبت میں کوئی گیا اس کے دل میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی ہی تاثیر ہوتی ہے۔ کیا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور دل کائنات میں کسی اور کا ہے؟ اس طاقتور دل کی یہ تاثیر تھی کہ جو بھی سچی طلب کے ساتھ آیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی کایا پلٹ کر اور ایسا بنا دیا کہ وہ دل بے عیب ہو گیا۔ وہ بظاہر گوشت پوشت کا دل ہوتا تھا لیکن حقیقت میں وہ ایک نورانی وجود بن جاتا تھا، وہ منور ہو جاتا تھا، وہ روشن ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے والے کو سمجھا رہے کہ تم صحابہ کے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر کوئی رائے قائم مت کرنا، تم اس لیے کوئی رائے قائم مت کرنا کہ جیسے تم کھانا کھاتے ہو ویسے وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، جیسے تم سوتے ہو ویسے وہ بھی سوتے ہیں، جیسے تمہارے 2 ہاتھ ہیں ویسے ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، جیسے تمہارے 2 پیر ہیں ویسے ان کے بھی 2 پیر ہیں۔ ہاں ظاہر میں جیسے سب انسان ہوتے ہیں ویسے وہ بھی انسان ہیں، لیکن اس زمین پر نہ ان سے پہلے کبھی ایسے انسان پیدا ہوئے، نہ ان کے بعد کبھی ایسے انسان پیدا ہوں گے۔ اس زمین کے اوپر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ایسے اچھے دل والے انسان نہ کبھی پہلے پیدا ہوئے تھے نہ کبھی بعد میں پیدا ہوں گے، اس لیے کہ ان حضرات سے پہلے کے جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے صحابہ تھے دل ان کے بھی اچھے بنے تھے، لیکن ان کو دوسرے انبیاء کرام کی صحبت ملی تھی اور ان کو امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی حیثیتوں میں جتنا فرق ہے ان کی صحبتوں میں بھی اتنا فرق ہے اور ان صحبتوں کی تاثیر میں بھی اتنا فرق ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ابر الناس قلوبا، وہ سب سے اچھے دل والے لوگ ہیں، سب سے پاکیزہ دل والے لوگ ہیں، وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور سب سے زیادہ گہرے علم والے، دین کی گہری سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اسی لیے ان کی دین کی سمجھ قیامت تک کے لیے امت کے واسطے معیار ہے۔ دین کو صحابہ کرام نے جس طرح سمجھا بس وہی ابھی صحابہ کی فہم سے ہٹ کر جو سمجھا جائے وہ دین نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔
وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور ان کی زندگی تکلفات سے خالی. عموماً تکلفات منافقت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کسی کے پاس گئے، آپ کا دل چاہ رہا ہے چائے پی لوں، اور اس کا دل چاہ رہا ہے یہ پیے بغیر چلا جائے. آپ پینا چاہتے ہیں، وہ پلانا نہیں چاہتا، لیکن اظہار دونوں حقیقت کے خلاف کر رہا ہے. وہ کہتا ہے رکیے چائے پی لیجیے، حالانکہ وہ پلانا نہیں چاہتا، اور آپ کہتے ہیں نہیں جانے دیجیے، بالکل وقت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پلانا نہیں چاہتا، حالانکہ آپ پینا چاہتے ہیں. وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یہ منافقت ہے. حضرت صحابہ کرام کا حال یہ تھا، کھانا کھا رہے ہیں، روکی روٹی کھا رہے ہیں. کوئی آ گیا، انہوں نے دعوت دی، آ جاؤ کھا لو. آنے والے کو بھی معلوم ہے یہ بالکل سچی دعوت دے رہا ہے. اگر اسے بھوک لگی ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ، ہاتھ دھویا، شریک ہو گیا. کوئی پریشانی نہیں کہ میں اس مہمان کو روکی روٹی کیسے کھلاؤں، زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کیسے کھلاؤں، صرف نمک کے ساتھ روٹی کیسے کھلاؤں. اور اس آنے والے کو بھی کوئی تکلف نہیں ہے کہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے. بھوک لگی تو کھا لیا، اور اگر نہیں لگی تو کہہ دیا نہیں میں فارغ ہو کے آیا ہوں آپ کا. یہ تو ایک مثال ہے. ہماری پوری زندگی تکلفات سے پر ہوتی ہے، اور ان تکلفات کی بنیاد ابھی عرض کی گئی، بار بار اس لفظ کو دہراتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. صحابہ کی پوری زندگی تکلف سے خالی ہوتی تھی. کیسی بے تکلف زندگی تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ایران کے ایک بڑے علاقے کا حاکم گرفتار ہوا. اس زمانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو بادشاہ ہوتا تھا، اور پھر اس کی بادشاہ، اس کی ماتحتی میں بہت سارے راجے مہاراجے ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں نواب ہوتے تھے. ان کی اپنی اپنی حکومتیں ہوتی تھیں، اور وہ سب بادشاہ کی سرپرستی میں ہوتے تھے. تو اپنے علاقے کا ایک بادشاہ تھا، یا ہماری زبان میں اپنے علاقے کا ایک بڑا نواب تھا، راجہ تھا. حضرات صحابہ کرام سے اس کی جنگ ہو رہی تھی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، صحابہ جن علاقوں میں تشریف لے گئے وہ ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں گئے، وہاں کی دولت لوٹنے کے لیے نہیں گئے، وہاں کے مظلوم انسانوں کو ظلم سے چھٹکارا دلانے کے لیے گئے. یہ جو راجے مہاراجے ہوتے تھے نا، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ یہ جیتے تھے دوسروں کی کمائی پر. جیسے اس زمانے میں ہمارے یہاں جو چوٹی کے لیڈران ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے دوسروں کی کمائی پر جیتے ہیں. غریبوں کی خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور گلچھرے اڑاتے ہیں، اور مختلف ملکوں میں جا کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے پھرتے ہیں. کسی کو اتنے کروڑ دیا ہے، کسی کو اتنے کروڑ دیا، اور اپنے ملک کے کسان خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی خیریت پوچھنا نہیں جاتا. یہ صرف آج کا معاملہ نہیں ہے، ہر دور میں ظالم حکمرانوں کا یہی طریقہ رہا ہے. ایران کی حکومت میں مورخین لکھتے ہیں زمینوں کے مالک کسان نہیں ہوتے تھے، زمینوں کے مالک تو زمیندار ہوتے تھے. زمینوں پر محنت کسان کرتے تھے، ان سے اتنا لگان لیتے تھے یہ زمیندار کہ ان بیچاروں کے پاس 2 وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے روٹی مشکل سے بچتی تھی. ان کو پورا جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہوتا تھا. خون پسینہ ایک کرنے کے باوجود ان کو اچھا گھر میسر نہیں ہوتا تھا. وہ جھوپڑوں میں رہتے تھے، لنگوٹیاں باندھتے تھے، جو ہمارے ملک کے کسانوں کا حال تھا پہلے. اور ان کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر عیش کون کرتے تھے؟ وہ زمیندار جو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہتے، لگان وصول کرتے تھے، اور پھر اس لگان کا ایک بڑا حصہ بادشاہ کو دیتے تھے.
اور یہ ڈرتے رہتے تھے کہ یہ مجبور مقہور پریشان حال لوگ کسی دن ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں. اس لیے انہوں نے ایک گورکھ دھندا بنایا ہوا تھا. دیکھو یہ جو ہمارے بادشاہ سلامت ہے نا، یہ اوتار ہے مالک کا. اگر تم نے ان کے خلاف خواب بھی دیکھا تو بھسم ہو جاؤ گے، جل کر ختم ہو جاؤ گے. ان کے خلاف کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور مالک کے اوتار کے خلاف کون سوچ سکتا ہے؟ تو یہ شرک کا دھندا ہوتا تھا اپنے ظلم کو باقی رکھنے کے لیے. آج بھی یہ سارا دھندا اسی لیے، اپنے ظلم کو، اپنی زیادتی کو باقی رکھنے کے لیے. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ظلم سے آزادی دلانے کے لیے تشریف لائے تھے. ان کی بھوک مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے، ان کا تن ڈھانکنے کے لیے تشریف لائے تھے، ان کو باعزت مقام دینے کے لیے تشریف لائے تھے. جو ساری دنیا کا حال تھا وہی عربوں کا بھی حال تھا آپ کی تشریف آوری سے پہلے. غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ جب مکہ فتح ہوا اور مکے والوں کو خوب یاد تھا کہ آپ کا کالا کلوٹا خادم جو آپ کے ساتھ آیا ہے یہ ایک دن مکے میں غلام تھا، اور جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ نے حکم دیا کہ اب کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا جائے گا اور اذان ہوگی، تو اگر آپ حضرت ابوبکر کو حکم دیتے، حضرت عمر کو حکم دیتے، حضرت عثمان کو حکم دیتے، حضرت علی کو حکم دیتے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو حکم دیتے، حضرت خالد ابن ولید کو حکم دیتے، تو دلوں کے اندر، مکے والوں کے دلوں کے اندر جو اونچ نیچ کا بت رکھا ہوا تھا وہ نہ ٹوٹتا. آپ نے حضرت بلال سے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس طرح ہمارے ملک میں بغیر اعلان کے یہ قانون نافذ ہے کہ کوئی دلت کسی مندر کے اندر داخلے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر ارادہ کرے تو اس کے پیر توڑ دیے جائیں، اس کو جلا دیا جائے. ابھی ماضی قریب میں یہ واقعات اسی بنیاد پر ہوئے ہیں. عرب میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی غلام اور وہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہوگا. لیکن اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں حبشہ کے کالے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے جانیں قربان ہے حضرت بلال حبشی پر، ہم سب کی عزتیں قربان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر. حضرت بلال حبشی نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بآواز بلند اذان دی، اور یہ صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں تھا، یہ انسانوں سے ظلم کے خاتمے کا اعلان تھا. اب کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوگا، اب کوئی دلت نہیں رہے گا، اب کوئی ذات اور خاندان کی بنیاد پر نیچا نہیں سمجھا جائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں اللہ کا جتنا خوف ہوگا اللہ کی نگاہوں میں اس کا اتنا بلند مقام ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ظلم سے آزادی دلانے کے لیے تشریف لائے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ عرب کے ایک بڑے خطے میں ایک مثالی معاشرہ قائم کر چکے تھے، آپ دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کر چکے تھے، تو آپ نے حضرات صحابہ کرام سے عہد لیا تھا اب تم کو دنیا بھر کے انسانوں کو ظلم سے اسی طرح چھٹکارا دلانا ہے. الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب غائب اوعى من سامع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یاد رکھنا جس تک بھی میرا پیغام پہنچ گیا ہے اب آگے پہنچانا اس کی ذمہ داری. یہ صرف بول پہنچانے کی بات نہیں تھی، یہ صرف بیانات نقل کرنے کی بات نہیں تھی. جو عظیم تر انقلاب برپا کیا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس انقلاب کے ذریعے گرے پڑے انسانوں کو اوپر اٹھایا گیا تھا، مظلوم انسانوں کو انصاف دیا گیا تھا، حضرات صحابہ کرام وہ انصاف کا پیغام لے کر نکلے.
اسی لیے وہ جا کر حاکموں سے کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کا دین قبول کر لو، ہماری طرح تم بھی ایمان والے بن جاؤ، تم حکومت کرو۔ اگر وہ کہتے نہیں چلو ٹھیک ہے یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، نئی دین قبول کرو گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، ہم اس میں تو زبردستی نہیں کر سکتے، اصرار نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو تم انسانوں پر ظلم کر رہے ہو اب یہ ظلم نہیں ہوگا، اب انصاف ہوگا۔ تم ہم سے وعدہ کرو کہ انصاف کے ساتھ حکومت کرو گے، ہم نگرانی کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ تمہارے یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی، تم انصاف کے ساتھ حکومت کرو گے، تمہاری حکومت تمہیں مبارک۔ اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، ہم انسانوں پر ظلم نہیں کریں گے، تو ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی تھی۔ اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں خبردار ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، ہم تو انسانوں کا خون چوستے رہیں گے، تم ہٹ جاؤ یہاں سے، تو پھر جس طرح فائر بریگیڈ کے عملے کو حکم ہوتا ہے کہ کسی جگہ اگر آگ لگی ہوئی ہے اور تم آگ بجھانے کے لیے جا رہے ہو اور کچھ لوگ آ کر تمہارا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ دو مرتبہ انہیں وارننگ دے دو، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، تم راستے سے ہٹ جاؤ، اور اگر وہ نہیں ہٹتے تو ان کو کچلتے ہوئے نکل جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام ایسے ظالموں کو کچلتے ہوئے انسانوں کو ظلم سے آزادی دلانے کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ تھا حضرات صحابہ کرام کا جہاد۔ اسی لیے صحابہ کرام جہاں پہنچتے تھے ان کو زبردستی نہیں کرنی پڑتی تھی اس ملک کے عوام پر، بلکہ صحابہ کے پہنچتی جہاں ان کی زندگیاں دیکھتے اور جہاں وہ قریب آتے اور دیکھتے اور مدینے کا ماحول دیکھتے اور اس علاقے کا ان کی حکومت دیکھتے کہ یہاں تو مظلوموں کو اور کمزوروں کو انصاف ملتا ہے، تو پھر جوک در جوک اللہ کے دین کو قبول کرتے چلے جاتے۔ تو جو حکمران جنگ ہار جاتے تھے ان کو یہ ڈر لگتا تھا اب تو واپس کبھی ہمارا اقتدار قائم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب تو لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، اب تو ان کو انصاف مل گیا، تو وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ انصاف نہ ملنے پائے۔ تو اصل میں صحابہ کا مقابلہ ظالموں سے ہوتا۔ اب جن سے ظلم کے مواقع چھین لیے جائیں گے وہ تو گالی دیں گے نہیں، ان کا حق ہے کم از کم اتنی اجازت تو دیجیے آپ لوگ ان بیچاروں سے، ان سے انسانوں کا خون چوسنے کا بھی حق چھین لیا گیا، ان کو ظلم بھی نہیں کرنے دیا جاتا، اور بیچارے خود محنت کرنے کے تو عادی تھے نہیں، وہ تو دوسروں کی محنت پر پلتے تھے۔ مگر کسی چور کو آپ چوری نہ کرنے دیں تو اس کے گھر میں تو فاقے ہوں گے، تو کم سے کم اپنے گھر میں چھپ کے صحیح آپ کے خلاف وہ کچھ تبرہ تو کرے گا، اتنی اجازت تو دے۔ کہ آپ نے اسے چوری کے مواقع بھی چھین لیے اور اس کو تبرہ کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ یہ ہے اصل میں تبرہ کی حقیقت۔ تو ایک حکمراں سے مقابلہ ہو رہا تھا، وہ گرفتار ہوا۔ جب گرفتار ہوا اس نے ان حضرات سے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، مجھے اپنے امیر کے پاس مدینہ لے چلو، وہ میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کریں۔ اس نے سوچا میں بھی اپنے علاقے کا حکمراں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، عمر بھی حکمراں ہے، کم از کم حکمرانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، میں دیکھوں گا کچھ بات چیت کروں گا، کچھ ڈیل کروں، اس کے ذہن میں جو رہا ہوگا میں کچھ ڈیل کر لوں گا، جیسے اس زمانے کی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا بھائی کوئی حرج نہیں ہے، لے چلتے ہیں اس کو، ہمارے نفس کا تو کوئی معاملہ ہے نہیں، امیر المومنین جو مناسب سمجھیں گے فیصلہ کریں گے۔ لمبا سفر کر کے، ہفتوں کا سفر کر کے وہ لوگ مدینہ پہنچے، اور بتائیں اس زمانے کا مدینہ کیا تھا؟ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ وہ حکومت جس نے دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کی چولیں ہلا دی تھی، جس نے روم اور ایران کی طاقتوں کو پاش پاش کر دیا، روم اور ایران کے سراغ رساں، ان کے اپنے افراد جب ان تک اطلاع پہنچاتے، ہمیں خبر ملی ہے مسجد نبوی میں عمر ابن خطاب نے پوچھا تھا کہ فلاں علاقہ کتنی دور ہے، تو کھلبلی مچ جاتی تھی، اب دیکھو کون سی قیامت آنے والی ہے، اب کیا ہونے والا ہے، کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ دل کانپ جاتے تھے ان کے حضرت عمر کا نام سن کے، اور آج بھی لوگوں کے دل کانپتے ہیں حضرت عمر کا نام سن کر کے۔ حضرت عمر سے تو شیطان کی دشمنی قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے کو شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔
راستہ چھوڑ کے بھاگے گا تو کیا تمنا بھی نہیں کرے گا؟ کچھ تو کرے گا نا، برا بھلا تو کرے گا، گالیاں تو دے گا. لیکن اللہ موقع دے حضرت عمر کے سچے خادموں کو کہ اگر موقع ملے گا انشاءاللہ تو ان ظالموں کو مزہ بھی چکھایا جائے. ہم تو پرانے لوگ ہیں، اطمینان سے رہتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے موقع کا انتظار کرتے ہیں. جب کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو پھر خیریت بھی پوچھیں گے. تو اس کے ذہن میں تھا، کیونکہ وہ لوگ غریبوں کا پیسہ لے لے کر کے، غریبوں کا خون چوس چوس کر کے بڑے بڑے محل بناتے تھے، بڑی بڑی کوٹیاں بناتے تھے، ہٹو بچوں کا ماحول ہوتا تھا. تو اس کے ذہن میں آیا جب مدینہ آئے گا وہاں شاندار عمارتیں ہوں گی، شاندار محلات ہوں گے، خلافت کا کوئی مرکز ہوگا، امیر المومنین کا اپنا کوئی الگ محل ہوگا، چاروں طرف فوج لگی ہوگی. اور دیکھو کئی دن کے بعد مجھے امیر المومنین سے ملاقات کا موقع ملتا ہے. جو ہوتا ہے حکمرانوں کے یہاں ہفتوں لوگ جاتے ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں، مہینوں پڑے رہتے ہیں، موقع نہیں ملتا. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جس زمانے میں ہمارے ملک ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی اور جہانگیر بادشاہ تھا، تو اس زمانے میں برطانیہ سے ایک سفیر آیا تھا جہانگیر سے ملاقات کرنے کے لیے. وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم کو کچھ کاروبار وغیرہ کی مراعات مل جائے، جو ان کا طریقہ تھا اپنا دھوکہ دینے کا اور سازشیں کرنے کا. 1 سال وہ دہلی میں ٹھہرا رہا اور اس کی بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی. 1 سال ٹھہرا. اس نے وزیر اعظم سے جب کئی مرتبہ درخواست کی، وزیر اعظم کہتے رہے بادشاہ مصروف ہیں، بادشاہ مصروف ہیں. آخر میں وزیر اعظم نے کہا عظیم مغل سلطنت کے بادشاہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دنیا کے ایک چھوٹے سے جزیرے کا ایک سفیر آئے جس جزیرے میں چند بھوکمرے قسم کے ملاح رہتے ہیں، مچھیرے رہتے ہیں، وہاں کا ایک سفیر آئے اور ہماری عظیم حکومت کا بادشاہ اس سے ملاقات کے لیے وقت دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تکبر کی باتیں اچھی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے بادشاہوں کا مزاج. آج بھی ملک کے کسی حکمراں سے، کسی ملک کے کسی حکمراں سے مل لینا کوئی آسان کام ہے. تو اس کو یہ خیال تھا میں تو قید ہو کر کے آیا ہوں، دیکھو کتنے دن تک پڑا رہوں گا، کب موقع ملے گا، کب مجھے امیر المومنین کے دربار میں پیش کیا جائے گا. وہ انہی خیالات میں تھا. دیکھا چھوٹے چھوٹے سے مکانات ہیں، پتلی پتلی سی گلیاں ہیں اور یہ لوگ چلے جا رہے ہیں لے کر کے. تو اس نے تعجب سے پوچھا تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم اپنے امیر کے پاس لے جا رہے ہیں. کس امیر کے پاس لے جا رہے ہیں؟ ہمیں کسی دوسرے امیر سے نہیں ملنا، ہمیں تمہارے بادشاہ سے، تمہارے امیر المومنین عمر ابن خطاب سے ملنا ہے. صحابہ کرام نے کہا انہی کے پاس تو لے چل رہے ہیں. پہنچے مسجد نبوی، ننگے فرش پر. مسجد نبوی کا فرش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ میدان سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن کر لائی گئی تھی اور ان کو زمین میں بچھا دیا گیا. بس یہ فرش تھا. اس ننگے فرش پر جس پر کوئی چٹائی نہیں، کوئی قالین نہیں. ایرانیوں کے دربار میں تو بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے بڑے بڑے صوفے ہوتے تھے، بڑے بڑے گدے ہوتے تھے. ان کے یہاں تو جوتے پہن کر چلنے کے لیے اعلیٰ قسم کی قالینیں بچھائی جاتی تھی. جن کو بناتے تھے وہ غریب لوگ، جن بیچاروں کو کبھی ان قالینوں پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تھا اور ان کی تیار کی ہوئی قالینیں ان کے درباروں میں بچھائی جاتی تھی. اس کو تعجب ہوا، مسجد نبوی کے ننگے فرش پر ایک شخص ہاتھ کو تکیہ بنا کر لیٹ کر آرام کی نیند سو رہا ہے اور رعب ایسا ہے کہ قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی. یہ سمجھ نہیں سکا یہ کہاں لے کر کے آ گئے. تو اس بادشاہ نے تعجب سے کہا تم ہمیں کہاں لے کر کے آ گئے ہو؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا خاموش رہو، امیر المومنین آرام فرما رہے تھے، ان کی نیند نہ ٹوٹ جائے. اس کو تعجب ہوا، یا اللہ، آدھی دنیا جس کے نام سے دہلتی ہے وہ یہ ہے، وہ اس طرح زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس نے اس طرح سر کے نیچے ہاتھ کو رکھا ہے تکیے کے طور پر. اسے کسی گدے کی ضرورت نہیں، اسے کسی چادر کی ضرورت نہیں، اسے کسی محافظ کی ضرورت نہیں، کسی سنتری کی ضرورت نہیں. یہ مزاج بنایا تھا حضرات صحابہ کرام کا.
رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلہم تکلفا، ان کی زندگی تکلفات سے خالی تھی. یہ ان کے دل بنے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی دعوت کا سفیر بنا کر پوری دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اور جتنی آسمانی کتابیں آئیں قرآن پاک کے آنے سے پہلے، ان سب کتابوں میں ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتلائی گئیں تاکہ آپ کے تشریف لانے کے بعد انسانوں کے لیے آپ کا پہچاننا مشکل اور دشوار نہ ہو جائے، ان تمام کتابوں میں ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی نشانیاں بتلائی گئیں. بڑے بڑے صحابہ کرام کی تو نام کے ساتھ نشانیاں بتلائی، خاندان کے ساتھ نشانیاں بتلائی. بعض محدثین نے ایک عجیب و غریب روایت ذکر کی ہے، حیرت ہوتی ہے پڑھ کر اور سن کر. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں نوعمر تھے اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، تو عربوں کے طریقے کے مطابق وہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام تشریف لے گئے تھے. وہاں ایک جگہ حضرت عمر آرام فرما رہے تھے. روایت بہت تفصیلی ہے، واقعہ لمبا ہے، یہ عاجز اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا. حضرت عمر آرام فرما رہے تھے. قریب میں عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ تھا، ایک چرچ تھا. وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا. راہب عیسائیوں کے عالم کو، پجاری کو کہتے ہیں. اس زمانے کے جو عیسائی راہب تھے وہ اللہ کی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے تھے. وہ عیسائی راہب کسی ضرورت سے باہر آیا اور اس کی نظر پڑی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر. شاید یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی اگر اس واقعے کو میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر اس سے پہلے ایک دوسرا واقعہ آپ کو سنا دوں. ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات کا تذکرہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچے تھے اور آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے سرپرست تھے، دادا کا انتقال ہو چکا تھا، والد کا انتقال تو پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا، آپ تو یتیم پیدا ہوئے تھے. پھر چھوٹے تھے، 6 سال کے تھے، والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، پھر دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا، تو آپ کے چچا ابو طالب ہی آپ کے سب کچھ تھے. باپ بھی تھے، چچا بھی تھے، سرپرست تھے. تو جب ابو طالب تجارت کے سفر کے لیے ملک شام جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہو گئے، رونے لگے. چچا آپ کے بغیر میں مکے میں نہیں رہوں گا، میں بھی چلوں گا. تجارتی سفر مشقتوں سے بھرا ہوتا تھا، اس میں بچوں کو نہیں لے جایا کرتے تھے، لیکن چچا سے رہا نہیں گیا. چچا نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھی لے لو ساتھ میں لے لیا. خدمت کرنے والے خدمت کر رہے ہیں، حضور چھوٹے تھے.
ایک جگہ قیام کیا اس پورے قافلے نے، سبھی تھے اس میں مکے والے جیسے رہا کرتے تھے، اس زمانے میں تو کچھ مشرک اور موحد کا فرق تھا نہیں، ایک ہی خاندان تھا، آپس میں رشتہ دار تھے، سب مل کر جاتے تھے، اپنا اپنا کاروبار کرتے تھے۔ تو جہاں آپ حضرات نے قیام کیا وہاں قریب میں ایک چرچ تھا، اس چرچ کا جو پادری تھا وہ طویل مدت سے اوپر سے نیچے نہیں اترا تھا، اوپر کی منزل میں رہتا تھا، وہیں اللہ کی عبادت کرتا تھا، نیچے اترا ہی نہیں تھا۔ وہاں سے اس کی نظر پڑی ان آنے والوں کو، اور اللہ جانے اس نے کیا دیکھا کہ اس نے چرچ کے باقی خادموں سے اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ جو عربوں کا قافلہ آیا ہے نا، ہم ان کی دعوت کریں گے۔ اور وہاں عربوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہاں عرب آ کر اپنا کام کر کے اسی طرح چلے جاتے تھے جیسے ہمارے یو پی والوں کو یاد ہوگا، خانہ بدوش لوگ آتے تھے، گاؤں کے کنارے ڈیرا ڈال دیا اور لوہے کا سامان بنا رہے ہیں، کچھ دن رہتے تھے، پھر اپنا سامان لے کر، اپنے خیمے لے کر، اپنے جانور لے کر چلے جاتے تھے، ان کی کوئی گنتی ہوتی تھی؟ پتہ رہتا تھا یہ اسی قسم کے لوگ بیچارے آتے ہیں، کچھ کام کرتے، بس عربوں کی بھی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں تھی وہاں، تو آتے تھے، جاتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ برسوں کے بعد وہ پادری اوپر سے نیچے اترا اور اس نے آ کر کے اس نے کہلایا ان لوگوں کے پاس کہ آپ لوگوں کی دعوت ہے اور سب کو لے کر آئیے گا، سب آئیں، کوئی رہ نہ جائے۔ اب جب کھانے کا وقت آیا تو ان حضرات نے سوچا بچے کو کہاں لے جائیں گے، بڑوں کے یہاں جانا ہے، بڑا دربار ہے، بڑا عالم ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایک آدھ خادموں کو ان کی دیکھ بھال کے لیے، نگرانی کے لیے ابو طالب نے وہیں چھوڑ دیا۔ یہ حضرات جب آئے، دسترخوان پر بیٹھے، اس پادری نے آ کر کے سب کے چہروں پر نظر ڈالا، فرمایا کیا سب نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا سب آ گئے؟ نہیں، سب نہیں آئے، کوئی چھوٹا ہے؟ ہاں، وہ ہمارا ایک بچہ ہے۔ نہیں، اس کو بھی بلائیے، اس کو بھی بلائیے۔ تب آدمی بھیجا گیا، جاؤ بلا کر لاؤ، زیادہ دور نہیں تھے، قریب ہی، وہاں سے بلا کے لائے۔ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد اس پادری نے ایک ایک کو رخصت کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سرپرست حضرت ابو طالب بچے۔ پوچھا اس بچے کا کیا نام ہے؟ محمد نام۔ ٹھیک ہے، کس کا بیٹا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، اس کو یتیم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہے اس بچے کا باپ زندہ نہیں رہے گا، سچ بتلاؤ یہ تمہارا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ کیا ارادہ ہے آگے؟ آگے جانا ہے تجارت کے سلسلے میں، اس بچے کو واپس بھیج دو مکہ، اگر یہودیوں نے اسے پہچان لیا تو اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اگر پہچان لیا کہ یہی ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہودیوں نے جب پہچان لیا حضور کو تو ہمیشہ قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہودی اگرچہ سامنے آ کر قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان یہودیوں نے حضور کو زہر دیا، اور پھر انہی یہودیوں نے مجوسیوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے آپ کے دین کو قتل کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کو نشانہ بنایا، اور حضرت عمر کی شہادت سے لے کر کے میدان کربلا میں حضرت حسین کی شہادت تک ساری شہادتوں کے مجرم یہی یہودی اور مجوسی ہیں۔ اور ان کے رونے دھونے سے دھوکہ نہ کھا جائیے گا، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے والے بھائی بھی اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، علم لے کر آئے تھے، علم حضرت یوسف کے کرتے کو انہوں نے جھنڈا بنایا تھا، ایک بکری ذبح کر کے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو ڈبایا تھا اس کے خون میں، اور اس کو نیزے پر لگا کر کے اور روتے ہوئے آئے تھے، ماتم کرتے ہوئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔
اندازہ ہے آپ کو سورہ یوسف کیا ہے؟ سورہ یوسف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی تاریخ ہے جو بیان کی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے مکہ مکرمہ میں پیشگی بیان کر دیا تھا۔ جو حالات حضرت یوسف کے ساتھ پیش آئے تھے وہی حالات میرے محبوب کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اسی لیے جب آپ مکے سے مدینہ چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کے ساتھ مدینے سے مکہ واپس پہنچایا اور آپ فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے، اور مکے کے سارے مجرم آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے تھے، اور جب آپ نے ان لوگوں سے سوال کیا ماذا تظنون انی فاعل بکم اليوم، بتلاؤ آج تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تو انہیں لگا کہ آج ہمیں معافی بھی مل سکتی ہے، اور ان سب نے جواب دیا اخ کریم وابن اخ کریم، آپ شریف بھائی ہیں، آپ شریف بھتیجے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یوسف یاد دلائی تھی۔ میں تم کو پہلے حضرت یوسف کا واقعہ سنا چکا ہوں، تمہیں یاد ہے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ یہ صرف حضرت یوسف کا قصہ نہیں ہے، تم کو میرا قصہ بھی پیشگی سنایا گیا تھا، جاؤ آج میں تم سے وہی کہوں گا۔ یہ یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا لا اقول لكم الا ما قال یوسف لاخوته اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ آج تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کہیں نہیں رکھا، ہر جگہ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے فوراً صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھیوں کا حال سنو، وہ تو کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، آپس میں بہت رحم دل۔ تو جب سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا ذکر فرمایا اشارے کی زبان میں، تو صحابہ کرام کے قاتل کس طرح ماتم کرتے ہوئے علم لے کر آئیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے اسی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی، اس کو بھی بیان کیا۔ فرمایا وہ حضرت یوسف کا کرتا لے کر کے نیزے میں لگا کر کے علم باندھ کر سینہ کوڑتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے آئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین پر ان سے زیادہ یوسف سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ یہی قاتل تھے حضرت یوسف کے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ تصویر ہے حضرت عمر کے قاتلوں کی، یہ تصویر ہے حضرت عثمان کے قاتلوں کی، یہ تصویر ہے حضرت حسن کے قاتلوں کی، یہ تصویر ہے حضرت علی کے قاتلوں کی، یہ تصویر ہے شہید کربلا حضرت حسین کے قاتلوں کی۔ تو اس عیسائی راہب نے یوں کہا آپ اپنے بھتیجے کو مکے واپس لے جائیے، مجھے ڈر ہے اگر آپ آگے جائیں گے اور یہودیوں نے اس کو پہچان لیا تو یہودی اس کو نقصان پہنچائیں گے، قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہودی آج بھی دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہودی تو اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اور یہ سارے فتنے کب ختم ہوں گے؟ عجیب بات ہے، سچے مسیح کو اللہ بھیجیں گے جھوٹے مسیح کو قتل کرنے کے لیے، اور یہودی جھوٹے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہی سچا مسیح ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سچے مہدی کو بھیجیں گے، مجوسی جھوٹے مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سچا مسیح آ کر کے جھوٹے مسیح کا قلعہ کما کرے گا، سچا مہدی آئے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت حسن کی اولاد، جن کا نام محمد ہوگا، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کے آنے کے بعد ان سارے جھوٹوں کا منہ قیامت کے دن تو کالا ہوگا، اللہ دنیا میں بھی کالا کرے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا کیسا تذکرہ تھا پچھلی کتابوں میں، اس راہب نے دیکھ کر پہچان لیا، اور اس نے اس موقع پر حضرت ابو طالب سے ایک تفصیلی گفتگو کی تھی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، میں واقعات کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اس حاجز کو صبح سفر بھی کرنا ہے، اور بس یہ تو اللہ کی خاص مدد ہے، ورنہ بیماری کی حالت میں آپ سے بات کرنا آسان نہیں تھا۔ اب اندازہ لگائیں حضور کے حالات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے حالات کا کیسا تذکرہ ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ جو میں پہلے سنا رہا تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آرام فرما رہے تھے ایک چرچ کے سامنے،
ملک شام میں وہ پادری آیا، اس نے آ کر حضرت عمر کو غور سے دیکھا، گیا اپنے چرچ میں اور وہاں سے ایک پرانی کتاب لے کر آیا اور کتاب میں ملا کر حضرت عمر کا چہرہ دیکھا، حضرت عمر کے پیر دیکھے، خوب غور سے دیکھا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاگ گئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ابھی تو حضور کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ میں مکے سے آیا ہوں، عرب ہوں، تجارت کے لیے آئے۔ اچھی بات ہے، بیٹے نام کیا ہے تمہارا؟ عمر نام ہے۔ باپ کا کیا نام ہے؟ خطاب نام ہے۔ ایک کام کرو تھوڑی دیر رکو میں آتا۔ وہ گیا، ایک کاغذ، اس زمانے میں جیسا بھی کاغذ ہوتا اور قلم اور دعوات لے کر کے آیا، دعوات میں ڈبا ڈبا کر کے قلم سے لکھا جاتا تھا، اور کہا بھائی عمر ایک کام کرو گے، یہ چرچ اور اس کے ساتھ کی پوری زمین میرے نام لکھ دو۔ سوچیں آپ، یہ چرچ اور اس کے ساتھ کی یہ پوری زمین میرے نام لکھ دو کہ میں نے یہ فلاں ابن فلاں کو اور اس کی اولاد کو دے دیا۔ حضرت عمر حیرت سے دیکھنے لگے، وہ سمجھے یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی میں ایک مسافر ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا، ہم لوگ تو پہلے بھی آیا کرتے تھے، تم لوگ تو اچھے لوگ ہو، مسافروں کے ساتھ ایسا بھیانک مذاق نہیں کیا کرتے تھے، اگر تمہیں پسند نہیں کہ میں یہاں آرام کروں کہہ دو یہاں آرام کی اجازت نہیں، جیسے بعض جگہوں پر بورڈ لگا ہوتا ہے نا نو پارکنگ، یہاں گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، تو کہہ دو یہاں آرام کی اجازت نہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا میرے بھائی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے درخواست کر رہا ہوں، دل سے درخواست کر رہا ہوں، یہ میرا نام لکھ دو۔ حضرت عمر نے کہا میں عرب کا رہنے والا ہوں، یہاں مسافر ہوں، یہ جگہ نہ میری ہے نہ میرے باپ کی ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں لکھ دوں؟ کہا اچھا یہ بتلاؤ اگر تم لکھ دو گے تو تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہے نا، تمہاری تو ہے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے بھی سوچا بوڑھا ہے، لگتا ہے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، چل گیا اس کا دماغ، اور میں اس کے ملک میں ہوں، کہیں 2-4-10 لوگوں کو بلا لے گا، کوئی نقصان پہنچائے گا، کیا فرق پڑتا ہے، لکھ دیتا ہوں، میرا کیا جاتا ہے، کھسکا ہوا ہے، چھوڑے تو میری جان۔ حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ کیا لکھانا ہے؟ انہوں نے بس یہ لکھ دو میں عمر ابن خطاب میں اس زمین کو فلاں ابن فلاں کو دیتا ہوں، یہ اس کی اور اس کے بچوں کی۔ حضرت عمر نے لکھ کے دے دیا، چلو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ پھر حضرت عمر کی ابتدائی حالات سب کو معلوم ہے، کیسا سخت مزاج تھا۔ ایک دن آیا کہ تلوار لے کر نکلے تھے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ سچے اور کھرے لوگ منافق نہیں ہوتے، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور پھر جب ہدایت دی تو ایسا مقام دیا کہ اللہ نے ان کو فاروق بنایا۔ پتہ ہے فاروق کسے کہتے ہیں؟ اس صفت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ایمان والو اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اگر تقوی ہوگا تمہارے اندر، تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے۔ فرقان اس صلاحیت کا نام ہے کہ جب حق اور باطل میں شبہ پیدا ہو جائے تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے انسان حق اور باطل کو الگ الگ کر سکے۔ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اللہ نے آسان نسخہ عطا فرمایا، امت کو فاروق عطا فرمایا کہ جب تمہیں حق اور باطل کے سلسلے میں کوئی شبہ ہو جائے کہ یہ دیکھو فاروق کدھر ہے، جدھر فاروق ہے ادھر حق ہے، جدھر فاروق نہیں ادھر حق نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت عمر قیامت تک کے لیے فاروق ہیں، جہاں عمر ہے وہاں حق ہے، جہاں عمر نہیں وہاں حق نہیں۔ ایسی نبوت سے مناسبت عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔
حضور نے ارشاد فرمایا جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی کو شیطان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، واقعی بھاگ جاتا ہے، اور گزر جانے کے بعد بہت گالیاں دیتا ہے، لیکن سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا، چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حضرت عمر بن خطاب نے بھی ہجرت فرمائی۔ امت کا یقین ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کے ایمان کو اسلام کی قوت کا ذریعہ بنایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ بنایا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 2.5 سالہ خلافت کا دور گزرا، اور پھر خلیفہ بنے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا سر خوب کچلا۔ جب حضرات صحابہ کرام کی فوجیں ملک شام میں پہنچی اور بیت المقدس کا محاصرہ کیا، تو وہاں کے علماء نے آ کر ملاقات کی حضرات صحابہ کرام سے اور ان کے امیر سے، اور آ کر کہا دیکھو ہمارے پاس اس حکمراں کی پوری نشانیاں موجود ہیں جو اس شہر کو فتح کرے گا، اگر وہ تمہارے امیر ہیں تو ان کو بلا لو، ہم دیکھیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اور اگر وہ نہیں ہے جن کا ہمارے پاس تذکرہ ہے تو پھر آ جاؤ میدان میں، پھر تم فتح نہیں کر پاؤ گے۔ صحابہ کرام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی، اور آپ روانہ ہوئے مدینہ طیبہ سے، اور اس شان سے روانہ ہوئے کہ 2 مسافر ایک سواری، حضرت عمر اور حضرت عمر کے خادم آپ کے غلام، اور سواری ایک۔ کیونکہ طریقہ یہ ہوتا تھا اونٹ گھوڑے کی طرح نہیں چلتا، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر پیچھے سے لگام کھینچے نا، ایسے نہیں چلتا اونٹ کو ضرورت ہوتی ہے ایک آدمی لے کر چلے۔ اسی لیے جب اونٹوں کا قافلہ چلتا تھا تو آگے والے اونٹ کو ایک آدمی لے کر چلتا تھا، اس کے پیچھے والے اونٹ کی نکیل باندھ دی جاتی تھی اس اونٹ میں، اس سے پیچھے اس میں، اس سے پیچھے اس میں، جیسے ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں نا، ایک کے پیچھے ایک جڑے رہتے ہیں اور آگے انجن لے کر کے چلتا ہے، اونٹ اس طرح چلتے تھے۔ لمبا سفر تھا، اتنا لمبا سفر گھوڑے پر نہیں ہو سکتا تھا، اونٹ بہت مشقت برداشت کرنے والا جانور، اور 2 اونٹ الگ الگ لے کر چلتے تو لے کے کون چلتا؟ حضرت عمر نے کہا اپنے خادم سے کہ دیکھو ایک منزل تم لے کر چلو گے، میں اوپر بیٹھوں گا، ایک منزل تم بیٹھو گے، میں لے کر چلوں گا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میری پیدل چلنے کی عادت ہے، اس زمانے میں لوگ لمبا سفر پیدل کر لیتے تھے، تو میں پیدل چلوں گا، آپ اوپر بیٹھے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ناانصافی نہیں ہوگی، ایک مرتبہ میں بیٹھوں گا، ایک مرتبہ تم بیٹھو۔ اچھی بات، پورا سفر اسی طرح طے ہوا۔ اب جب قریب پہنچے اور وہاں علماء اپنی کتابیں لے کر ملانے کے لیے بیٹھے، ہم آنے والے کو دیکھیں، تو اس وقت حضرت عمر کی پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام کی اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی۔ غلام نے خوشامد کی، امیر المومنین لوگ مجھے کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، کتنا بے ادب، کتنا گستاخ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ناانصافی نہیں ہوگی، تم اوپر بیٹھو گے، میں نیچے چلوں۔ صحابہ کرام نے بھی چاہا کہ امیر المومنین اپنی رائے بدل دیں، یہ ٹھیک ہے غلام کو بیٹھنے دیں، ہم کسی اور کو لگا دیتے ہیں، امیر المومنین کسی گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے انکار کر دیا، نہیں۔ اچھا امیر المومنین، یہاں بڑے بڑے لوگ جمع ہیں، آپ کپڑے تبدیل فرما لیں، ہم آپ کے لیے اچھے کپڑے لائیں۔ فرمایا نہیں، پیون لگا ہوا کرتا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے آئے۔ جو عیسائی علماء بیٹھے تھے اپنی کتابیں لے کر، انہوں نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا یہ بتلاؤ تمہارے امیر کون ہیں، جو اونٹ کے اوپر ہیں یا جو نیچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو نیچے چل رہے ہیں وہ ہیں ہمارے امیر۔ اوپر کون بیٹھا ہے؟ اوپر ان کا غلام بیٹھا ہے، بس یہی ہے شہر کا فاتح، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے محمد رسول اللہ کا یہ خلیفہ جو اس شہر میں اس شان کے ساتھ آئے گا اور اس کا یہ نام ہوگا، اس کے باپ کا یہ نام ہوگا، وہ اس شہر کو فتح کرے گا، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے روم کے فاتح،
یہ ہے ایران کے فاتح، چاہے مجوسی کتنی گالی دیں، چاہے عیسائی اور یہودی کتنی گالی دیں، لیکن اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے اس سے اس مقام کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر کا جائزہ لینا شروع کیا، انتظامات شروع کیے، تو اس چرچ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا ابتدائی عمر میں۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی جس کی آنکھ کے اوپر کی بھویں بھی سفید ہو چکی ہیں، کمر جھک گئی ہے، لاٹھی ٹیک کر آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اور آ کر اس نے ایک کاغذ پیش کیا، امیر المومنین یہ میرا عبادت خانہ اور اس کے ساتھ کی زمین آپ مجھے پہلے ہی لکھ کر دے چکے ہیں، اس لیے یہ میری اور میرے خاندان کی رہے گی۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے پچھلی کتابوں میں۔ کون مٹا سکتا ہے صحابہ کے نام؟ مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں عظمت صحابہ اور مقام شہادت پر کچھ عرض کروں گا، لیکن شہادت کے سلسلے میں کبھی اللہ نے چاہا تو پھر کسی موقع پر تفصیل سے کچھ گفتگو کر لیں گے۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت۔ اللہ یہ عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے۔ میں نے آپ کو صحابہ کرام کے سلسلے میں 2 روایتیں سنائی تھی جو اس زمانے کے فتنوں کا بہت زبردست جواب ہے۔ ایک روایت سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو بدنصیبو، اپنی عاقبت برباد کرنے والوں، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، زبان کھولنے سے پہلے، قلم ہلانے سے پہلے، طنز کرنے سے پہلے، تبرع کرنے سے پہلے، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، خبردار میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ تمہیں پتہ ہے صحابہ کی محبت میری محبت کا معیار ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا اصل میں اس کو مجھ سے محبت ہوگی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے نفرت کرے گا اصل میں اس کو صحابہ سے نہیں مجھ سے نفرت ہوگی۔ ایک آدمی کسی گھر کی برائی کب کرتا ہے؟ جب اسے گھر والے سے نفرت ہوتی ہے۔ گھر والے سے محبت ہوتی ہے تو گھر سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حضور فرما رہے جس کو مجھ سے محبت ہوگی اس کو میرے صحابہ سے بھی محبت ہوگی۔ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ جن کو نفرت ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی جھگڑا مت کرنا، لیکن ایک نسخہ سیکھ لو، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تمہیں وہ لوگ نظر آئیں جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے تو کہہ دینا تمہارے شر پر اللہ کی لعنت، یعنی تم شریر ہو اور اے شریرو تم پر اللہ کی لعنت۔ ہم بھی اخیر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ صحابہ سے محبت کرنے والوں کو اپنا محبوب بنائیے، ہم سب کو ان میں شامل فرمائیے، ان کو پھلنے پھولنے کے مواقع عطا فرمائیے، اور اے اللہ صحابہ پر لعنت کرنے والوں پر قیامت تک لعنت برسائیے، صحابہ سے نفرت کرنے والوں پر قیامت تک لعنتیں برسائیے۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تمہیں وہ لوگ نظر آئیں جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے تو کہہ دینا کہ تمہارے شر پر، تمہاری برائی پر، تمہاری خباثت پر اللہ کی لعنت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔